بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز جمعہ 25 ذی القعدہ 17 جولائی کا عنوان ہے احکام قربانی، کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور اس لاک ڈاؤن کے موقع پر قربانی کس طرح سے کی جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری امت کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کر کے گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ سے قربت حاصل کرنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے اور دلی جذبے کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں بندگی کا نذرانہ پیش کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر اور دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی پیش کرنے کی عظیم الشان یادگار ہے۔ قربانی ہمارے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مسلسل قربانی فرماتے رہے۔ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے۔ شعار کہتے ہیں اس چیز کو جس کو دیکھتے ہی پتہ چلے یہ فلاں مذہب کی نشانی ہے۔ اسی طرح قربانی دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے یہ مذہب اسلام کی نشانی ہے۔ اس وجہ سے قربانی کو شعار اسلام کہا گیا ہے۔ دراصل قربانی میں اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آج میرے صرف جانور کی جان مانگی، میں نے حکم کی تعمیل میں قربانی کر کے جانور کی جان دے دی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی موقع پر میری جان بھی مانگ لے تو میں اپنی جان پیش کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اتنی سب حکمتوں کے بعد ایک مسلمان نبیوں کی یادگار اور اداؤں کو نبی کے طریقے پر ادا کیے بغیر دم نہیں لے سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان یہ عزم کرے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ضرور قربانی کروں گا انشاءاللہ۔ قربانی انہی لوگوں پر واجب ہے جو نصاب کے مالک ہو۔ سونے کا نصاب تو 7.5 تولے سونا ہے، مگر یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کے پاس سونے کے علاوہ آدھا تولہ بھی چاندی نہیں ہو اور نقد 10 روپیے بھی اس کے پاس نہ ہو، صرف سونا ہی سونا ہو۔ تو جب تک سونا 7.5 تولے نہ ہوگا اس پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ لیکن چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یا اتنی چاندی کی رقم یا ضروریات زندگی کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے بقدر دوسرا سامان وغیرہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ لہٰذا کسی کے پاس 2 مکان ہے، ایک میں خود رہتا ہے، ایک زائد ہے، یا کرائے سے دیا ہوا ہے، یا پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے، یہ سب ضرورت سے زائد ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے، جس کے پاس گنجائش ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے۔ لہٰذا ہر مسلمان مکلف مالک نصاب مالدار لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قربانی کی فکر کرے۔ قربانی کے لیے شریعت کے جانب سے جو جانور متعین ہے ان کی خریدی کی ترتیب بنائے۔ البتہ قربانی سے پہلے ماہ ذی الحجہ کی پہلی ہی تاریخ سے بندوں پر چند احکامات عائد ہوتے ہیں۔ 21 جولائی بروز منگل کو 29 ذی القعدہ ہوگی۔ آپ بروز منگل 29 ذی القعدہ کی شام کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیجیے، اور چاند نظر آنے پر ہر قربانی کا ارادہ رکھنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ بال اور ناخن نہ تراشے۔ اگر ممکن ہو سکے تو پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک نفلی روزے رکھے، ورنہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ضرور رکھنے کا اہتمام کرے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مرد بآواز بلند اور عورتیں آہستہ آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تکبیر تشریق یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور جو مرد و خواتین 52.5 تولہ چاندی کے یا اتنی مقدار چاندی کی رقم کے یا ضرورت سے زائد مکان ساز و سامان کے مالک ہوں گے، وہ جلد ہی اپنے وجوب کی ادائیگی کے لیے قربانی کا جانور خریدنے کی فکر میں لگ جائے۔ سن 1441 ہجری مطابق
2020 کے لاک ڈاؤن کی میعاد کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ماہ اگست میں بھی لاک ڈاؤن جاری رہنے کے کافی امکانات ہیں۔ اس مجبوری کی وجہ سے اس وقت سارے ملک میں مسلمان بقرعید میں قربانی کے مسئلے کو لے کر کافی حیرانی کا شکار ہے۔ مختلف سوالات آ رہے ہیں کہ کیا ان مجبوریوں کے دنوں میں بجائے قربانی کی رقم صدقہ خیرات کی جا سکتی ہے؟ اس رقم سے غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے، یا کیا اس مجبوری کی وجہ سے قربانی ساقط ہو جائیں گی؟ اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ ان دنوں میں مالدار لوگوں پر قربانی ہی کرنا واجب ہے۔ قربانی کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی نیت سے قربانی کے دنوں میں اراقت دم، جانور کو ذبح کر کے خون بہانے کو، لہٰذا قربانی کا وجوب اراقت دم یعنی جانور ذبح کر کے خون بہانے سے ہی ادا ہوگا۔ قربانی میں اور عام صدقہ کرنے میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے کہ قربانی میں 2 باتیں ہیں، ایک اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے خون بہانے کا ثواب، دوسرے گوشت کھانے اور تقسیم کرنے کا ثواب، جبکہ صدقے میں صرف ایک پہلو پایا جاتا ہے۔ قربانی اور صدقہ 2 الگ الگ عبادتیں ہیں، کیونکہ قربانی مخصوص مہینے کے مخصوص دنوں کی عبادت ہے، جبکہ صدقہ عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا صدقے کا بدل قربانی کے دنوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کا بدل قربانی کر کے عام دنوں میں ہو ہی نہیں سکتا۔ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنی ہوگی۔ چنانچہ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر 10ویں ذی الحجہ میں انسان کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ان ساری تفصیلات کا خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے جو ثواب حاصل ہونے والا ہے وہ دوسرے کسی بھی عمل سے قربانی کا ثواب حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے والے لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ غریب ہے اور مالک نصاب بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ نفلی قربانی مرحومین وغیرہ کی طرف سے کرنا چاہتے تھے۔ ایسے لوگ جن پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ موجودہ حالات میں قربانی کے بجائے قربانی کی رقومات کسی بھی کار خیر، مسجد، مدرسہ میں غریب، فقیر، محتاج کی مدد میں لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو ان کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا۔ لیکن جو لوگ مالدار ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، ان کو قربانی کے دنوں تک ہر جگہ قربانی کے اعتبار سے انتظار کرنا ہی ہوگا کہ 10، 11، 12 ذی الحجہ کی مغرب تک کسی بھی طرح کوئی صورت قربانی کی بن پاتی ہے تو ان کو قربانی ہی کرنی ہوگی۔ اپنے بس میں جتنا ممکن ہے کوشش کرتے رہے، دیہات میں کسی گاؤں میں جا کر اگر ممکن ہو تو وہاں جا کر صحیح، مگر وہ قربانی ہی کی حتی المقدور کوشش کرتے رہے، اور اللہ کے محبوب اور پسندیدہ دنوں میں اللہ کے محبوب عمل تقرب کی نیت سے جانور ذبح کر کے قربانی ہی دینے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اگر بالفرض مقدور بھر کوشش کے باوجود قانونی پیچیدگیوں کی بنا پر یا جانور نہ ملنے کی بنا پر ایام قربانی میں قربانی نہیں کر سکے اور قربانی کے دن گزر گئے، تو اب چونکہ ذبح کر کے خون بہا کر قربانی کی فضیلت حاصل کرنے کا وقت نہیں رہا، اس لیے اب مالدار شخص اگر جانور نہیں خریدا ہے تو ایک درمیانی قسم کی بکری یا بکری کی قیمت صدقہ کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی کے دنوں میں قربانی کا موقع نہیں مل سکا تو اب قربانی کے دن گزر جانے کے بعد زندہ ہی اس جانور کو غربا میں تقسیم کر دے۔ بہرحال واٹس ایپ وغیرہ کی خبروں پر دھیان دیے بغیر نبوی ہدایات کے مطابق عمل کی فکر کیجیے، اپنی قربانی کی حتی المقدور فکر میں لگے رہیے۔ جب مجبوری معذوری ثابت ہو جائے تو اس کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ مجبوری پیش آنے سے پہلے ہی قربانی نہ کرنے کا فیصلہ کرنا یہ اللہ کو بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان مقبول ایام میں اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی آپ اپنی مقبول دعاؤں میں یاد فرمائے۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ اور قربانی کس طرح کی جائے یہ ساری تفصیلات آئندہ جمعہ کو پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔